السلام علیکم۔ کسی کے کہنے پہ یہ خصوصی ویڈیو بنا رہا ہوں، جیسا کہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، اور ان دنوں میں جو لوگ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں یا انزائٹی سے، وہ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے اندھیروں کی وجہ سے، موسم کی چینج ہونے کی وجہ سے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن یہ ہے کہ انسان سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، وہ شیطان جو ہمارا نہ نظر آنے والا دشمن ہے، وہ یاد کراتا رہتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو خفا دیکھنا، یا وہ آگے انزائٹی جو ہے وہ آگے فیوچر سے ڈراتا ہے کہ فیوچر میں ایسے ہوگا، آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا، آپ بوڑھے ہوں گے، آپ پہ بیماریاں آئیں گی، اس قسم کے جو بھی مسائل ہیں۔ اچھا، ڈپریشن جو اپنے ماضی کے گناہ ہیں، زیادہ تر ان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جس نے ہم کو بنایا ہے، ہمارے رب نے، اس نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا۔ غلطیوں سے ہم پاک نہیں ہیں، ہم بنائے اس طرح گئے ہیں کہ ہم غلطیاں کریں گے۔ پھر قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 53، اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، بلا شبہ بے شک اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ۔ اچھا، اللہ پاک مخاطب کر رہا ہے گناہ گار بندوں کو، کہہ دو میرے ان بندوں سے، اور بلا شبہ بے شک معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کچھ گناہ چھوڑ کے باقی گناہ، سارے گناہ۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو آپ بچے کی طرح دوبارہ پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے کہا ہے کہ تم غلطیاں کرو گے۔ پھر آگے اس نے کہا ہے کہ میرے ان بندوں سے جو گناہ گار ہیں ان کو میرا کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی جو بھی گناہ ہیں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ یقیناً وہ تو ہے ہی معاف فرمانے والا، بڑا مہربان۔ ابھی جو ہمارا نہ نظر آنے والا دشمن ہے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف وسپر کر سکتا ہے، وہ سوچے جو نا سوچوں سے ہم کو ڈرا سکتا ہے، تو وہ آپ کو ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ یاد کرائے گا۔ تو ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرے بندوں کو شیطان کا کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ شیطان ابھی کیا کر رہا ہے، ہم کو ماضی سے ڈرا رہا ہے یا آگے فیوچر میں جو بھی ہے ہم کو تنگ کر رہا ہے سوچوں سے، تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں، اور ان کو نظر آ جاتا ہے، ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں وہ اس سوچوں کے پیچھے کھینچے چلے جاتے ہیں، شیطان کے پیچھے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھو، مایوسی گناہ ہے، پتہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا، اپنے گناہ کو لے کے بیٹھ جانا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ماضی وہ ڈیڈ ہے۔ آج جو ہے اور کل جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا، دیکھو بالکل کلین شیٹ ہے۔ ابھی ہم اس پہ کیا لکھیں گے آج یا کل، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کر دی کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف فرما اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو ہم معاف ہیں۔ یونس علیہ السلام، جب ان کو اللہ پاک نے کہا کہ فلانی بستی کی طرف جاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ، میسج پہنچاؤ، تو وہ اس بستی کی جانے کے بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ تو ابھی بڑی مچھلی آئی، ویل مچھلی آئی، اور اس نے یونس علیہ السلام کو اگل لیا۔ تو ابھی یونس علیہ السلام بیٹھے ہیں مچھلی کی پیٹ میں، وہاں پہ اندھیرا بھی ہے، بدبو بھی ہے، خطرہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ just when my life was slipping away from my hand, then I remembered God۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری زندگی ختم ہونے والی تھی، کوئی وہاں پہ امید نہیں تھی، آسرا نہیں تھا، تو مجھے میرے اپنے بنانے والے کا، میرے اللہ کا خیال آیا،
تو پھر یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، تو مچھلی نے جا کے ان کو دریا کے کنارے پہ پھینک دیا۔ تو یہ ہے کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، انسان ہیں ہم۔ جب بھی آپ کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کا خیال آئے، شیطان ڈرائے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں آپ کی تھوڑی سی اسٹے ہے، اس کو زبردست اچھے طریقے سے گزاریں، خوش ہو کے گزاریں۔ اللہ ہم کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ورس کا حوالہ دیا تھا کہ جو شیطان ہم کو ڈراتا ہے سوچوں سے، تو جو اس کے بھائی ہوتے ہیں اس کو پیچھے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک خوش نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے آپ کو ڈپریس کرتے ہیں، ڈراتے ہیں یا شیطان کی باتیں سنتے ہیں، ہم کو اللہ پاک خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں، جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا، کوئی بھی گناہ آپ نے کیا، سارے گناہ اللہ پاک فرما رہا ہے ساتھ میں کہ سارے گناہ معاف ہیں۔ اللہ تو ہے ہی معاف فرمانے والا۔ انزائٹی کی مثال دیتا ہوں کہ ایک عورت نے مجھے کہا تھا کہ اس کو یہ وہم ہے، اس کو یہ انزائٹی لگی رہتی ہے، پریشانی ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو کے اس کو اس کے گھر سے نکال دیں گے۔ اس نے کہیں پہ کہانی سنی تھی، یہ اس کہانی میں بچوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا تھا۔ یہ کوئی اس طرح کی کہانی اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ شیطان ہے، ابھی کسی بھی چیز پہ پکڑ لیتا ہے، وہ آپ کی کمزوری دیکھتا ہے، کس چیز پہ آپ کمزور ہیں، تو اس کا یہ وہم بن گیا۔ تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گی تو ہمارے ذہن کی اتنی طاقت ہے، اللہ پاک نے ہم کو کریٹو بینگ بنایا ہے۔ جو چیز ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ڈالتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل سوچیں بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر جو ہیں، ایک گھر ہے، آپ چاہیں تو اللہ پاک سے 10-20 گھر مانگیں، گھر کیا ہیں، اور جتنی بھی دولت ہے یہ گھر ہیں، اصل میں وہ ہمارے نہیں ہیں، ہم ان کی نوکرانی کر رہے ہیں، ہم ان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ جب انسان جیسے ہی مرتا ہے تو جو بھی جتنی بھی ملکیت ہے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، وہ مرتے ہی کسی اور کو ہو جاتا ہے۔ اصل جو ہماری ملکیت ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو جو چیز ہماری ہے ہی نہیں، تو وہ دنیا کی انجوائمنٹ کے لیے ہے، اس کو انجوائے کریں، اچھے گھروں میں رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی گاڑیاں چلائیں حلال کے پیسے سے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن ان پہ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ پہ قرضہ ہے کہ آپ ملین کے حساب سے قرضہ ہے، جب آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس قرضے کو ادا کرنا ہے، ذرا بھی پریشان نہ ہوں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ اگر نہ بھی اترا تو آپ کی نیت قرضہ دینے کی ہو تو آپ مر بھی گئے تو اللہ پاک ہماری نیت دیکھتا ہے۔ اپنی نیت صاف رکھیں، اور پیسہ جو ہے اس نے یہیں پہ رہنا ہے، آپ کے پاس جتنا زیادہ ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کی وجہ سے پریشان نہ کریں۔ اصل چیز جو ہے، جو سکون ہے، وہ ایک اور چیز ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک ہونے سے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے سے ہم کو اصل خوشی ہے ملتی ہے۔ وہ ایک طاقت ہے جس کو ہم تھاٹ پاور کہتے ہیں، جو سوچیں ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی، وہ ہمارے دماغ سے داخل ہوتی ہیں، اور ان کی اتنی طاقت ہے اگر ہم ان کو سیدھا رکھتے ہیں، ہر کسی انسان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں کرتے، تو وہ جو تھاٹ پاور ہے وہ جس چیز سے باڈی میں ٹکراتی ہے اس کو ٹھیک کرتی جاتی ہے۔ نہ تو باڈی میں کوئی بیماریاں رہ سکتی ہیں، اور نہ آپ کے چہرے پہ کوئی جھریاں یا کوئی بڑھاپا آئے گا۔ آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، خوش رہیں گے، بیماریوں سے پاک رہیں گے۔ تو اچھی سوچیں، اللہ پاک سے مانگیں جو بھی آپ کو چاہیے، اور یہ ڈپریشن میں یا انزائٹی میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ان کا حل، ڈپریشن کا حل گولیاں نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آج کل نئی گاڑیاں کمپیوٹرائز ہیں، وہ گاڑی میں خرابی ہوتی ہے تو ڈیش بورڈ پہ سائن آ جاتا ہے کہ گاڑی میں یہ خرابی ہے۔ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مکینک کے پاس جائیں، وہ تھوڑا لے اور اس سائن پہ مارنے لگے ڈیش بورڈ پہ، نہیں، اس کو پتہ ہے خرابی اندر ہے کوئی۔ تو یہ جو گولیاں کھا رہے ہیں، یا جو آپ کے اثرات ہیں جو آپ کی باڈی پہ نظر آ رہے ہیں، جو آپ غلط سوچ رہے ہیں، یہ اس کی گولیوں سے یہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ گولیوں کی مثال ایسی ہے، آپ نے تھوڑے مارنے شروع کر دی ہیں، یہ آپ کو اور خراب کریں گی، اندر سے تو ہے ہی خراب، باہر سے بھی خراب کریں گی، باہر سے بھی جو اس کا ڈیش بورڈ ہے گاڑی کا، اس کو توڑیں گے آپ۔ اس کے لیے آپ کو اندر جانا پڑتا ہے۔ اصل میں ہم ہیں کیا؟
میں اس پہ کبھی اور پھر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اصل میں جو ہماری اصلیت ہے وہ ہم اسپریچول بینگ ہیں، وہ بہت پاورفل چیز ہے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو مولانا رومی نے بہت زبردست بیان کیا تھا کہ انسان ایک سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہے، بلکہ انسان سارا سمندر ہے ایک قطرے میں۔ تو آپ کے پاس کتنی طاقت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوئی بھی آپ کو چیز چاہیے، آپ اللہ سے مانگیں، اور ہماری جو اصلیت ہے وہ سارے انسان برابر ہیں، بہت پاورفل ہیں، وہ اسپریچول بینگ ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کون ہے، ریئل بلیور کون ہے؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ غیب کیا ہے؟ جب آپ کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو حالات جیسے بھی سامنے ہیں، آپ پہ قرضہ ہے، آپ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، کوئی بھی ہے، لیکن آپ یہ جو سینسری فیکٹر ہیں ان سے نہیں، یؤمنون بالغیب، آپ غیب پہ کہ اللہ پاک ٹھیک کرے گا میری بیماری، میرا قرضہ، میرے جو اور بھی مسائل ہیں جو نظر آ رہا ہے ان سے نہیں، آپ اپنی دوسری سائڈ پہ جائیں گے جو بہت پاورفل ہے، جو اصل ہے۔ تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کو ابھی ختم کرتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے نا، یہ آپ اپنے آپ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، خفا کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو بھی کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ آپ اس دنیا کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ صحت مند، خوش اور مسکراتے ہوئے جو آپ ہیں، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اور دعاؤں میں بہت اثر ہے، بہت طاقت ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی سوچ آئے، ماضی کی، فیوچر کی، تو اپنی سوچوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیے کرنے کہ اللہ میں تیرے بھی چھوڑتا ہوں، اور پھر معجزے دیکھنا۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔